اب آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون۔ توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں یا اللہ میری زبان کو جو لکنت ہے، جو زبان میں رسائی ہے وہ عطا فرما، جو زبان کی رسائی ہے وہ عطا فرما، میری بات لوگ سنیں اور سمجھیں، میرے سینے کو گشادگی عطا فرما جی۔ یفقہوا قولی، میرا قول، میرا فرمانا، میرا بولنا لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے۔ یہ ساری دعائیں مانگتے مانگتے فرما رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرِي مِنْ أَهْلِي، میرا جانشین بنا دے جو میرے ہی خاندان سے ہو، اور نام بھی میں بتا رہا ہوں میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ یا حضرت موسیٰ آپ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ توجہ، یا حضرت موسیٰ آپ نے خود اپنے بھائی کو اپنا جانشین کیوں نہیں بنایا؟ توجہ کر لی۔ جب ایک نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، وہ بھی اللہ سے التجا کر سکتا ہے، تو یہ امت کیسے بنا سکتی ہے کسی نبی کا جانشین؟ تھک رہے میری باتوں سے آپ؟ یہ قرآن مجید میں مسلسل یہ احکامات اور پیغامات ہیں کہ یہ کام حتیٰ نبی بھی التجا کرے گا۔ اچھا، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے، توجہ ہے، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے کہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے گھر میں سے میرا جانشین بنا دے۔ میں نام بھی بتا رہا ہوں، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اگر یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر سرکار کا وہ قول کتنا حسین لگتا ہے جس میں نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ توجہ کر لی آپ نے؟ اچھا ایک بحث، ایک بات میں نے ابھی کہی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کسی نبی کے اصحاب میں سے اس نبی کا خلیفہ بنا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیا بات ہے بھائی، علمی بات ہو رہی ہے۔ کسی ایک نبی کے اصحاب میں سے ان کا خلیفہ بناؤ، اور کس نبی کے گھر سے خلیفہ نہیں بنا ہم بتانے کو تیار۔ اللہ نے اگر اس نبی کا جانشین بنایا ہے تو اس نبی کے گھر سے بنایا ہے جی، اسی نبی کے گھر سے بنایا ہے، یعنی ہر نبی کا جانشین اس گھر سے، جس خاندان سے وہ نبی ہوتے تھے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں امامت۔ جی آج کا کوئی جدید روشن فکر جی مسلمان ہوتا نا تو کہتا کہ خاندان میں، کہتے مولانا کیسے سمجھائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر خاندانی ہو گیا، یہ تو وراثت ہو گئی، وراثت میں اور خاندان میں تو امامت اور خلافت اور وصایت اور وزارت کیسے ہوگی؟ تو بھائی یہ جو بول رہا ہے پہلے یہ بتائے تو صحیح ہے کون؟ امامت کا موضوع عیسائیوں کا تو ہے ہی نہیں، امامت اور خلافت کا موضوع یہودیوں کا تو ہے ہی نہیں۔ پہلے اسے اللہ سمجھاؤ، پھر خود اسے نبی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر خود اسے علی سمجھ میں آ جائیں گے۔ غیر مسلموں کا تو موضوع ہی خلافت نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو موضوع ہی امامت نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو موضوع توحید ہے۔ جب اسے توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہادی کیسے بناتا ہے۔ پہلے اللہ کو تو مان لو جس کی طرف سے ہادی بنایا جاتا ہے۔ تم اللہ کو بغیر مانے یہ اعتراض کر رہے ہو تو اس کا تو اعتراض ہی نہیں، تم اپنی بات کرو۔ تم خواہ یہودی اور عیسائیوں پر رکھ کر یہ سوال اٹھانا کہ جی کیسے خاندان میں کیسے آ جائے گا، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس آیت کو ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس آیت کے میں 4 عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے کسی کو اللہ مقام نہیں دیتا جب تک اسے آزما نہ لے. ہاں، اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے. میں وہ سیاسی استثناء کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات میں، شریعت میں، دین میں استثناء ہے. پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو. رشتہ دار کیسا بھی ہو رشتہ دار ہے. حتیٰ اللہ اکبر، رشتہ دار ہے.